احادیث مبارکہ میں استخارہ کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ اگر کسی نے استخارہ کرانا ہو تو دوسروں کو تلاش کرتا پھرتا ہے کہ جی میں نے فلاں اہم کام کے بارے میں استخارہ کروانا ہے، مجھے استخارہ کر کے دو۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس کو استخارہ کی ضرورت ہے وہ خود استخارہ کرے، کیونکہ استخارہ میں جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کا تعلق اسی آدمی کے ساتھ ہے جس کو استخارہ کی ضرورت ہے یا جو آدمی استخارہ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام سے پہلے صحابہ کرام کو اہمیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ استخارہ کی تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، اور ایسے تعلیم ارشاد فرمایا کرتے تھے جیسے کوئی قرآن کی سورت سکھا رہے ہوں۔ یعنی جتنا اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی سورت کو ہمیں سکھایا جاتا تھا، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اور اس کا طریقہ بتایا کرتے تھے۔ اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے استخارہ کے عمل کو مشکل سمجھ رکھا ہے، حالانکہ استخارہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بلکہ انتہائی آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو ایسے تعلیم دے رہے ہیں، ایسے استخارہ کا طریقہ بتا رہے ہیں جیسے کوئی قرآن مجید کی سورت کو سکھایا جا رہا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ جو ہے، جس آدمی کو استخارہ کی ضرورت ہو، کسی کام کے بارے میں، کسی ملازمت کے بارے میں، کسی اہم معاملے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں، اسے چاہیے کہ خود استخارہ کرے، دوسروں کے پاس نہ جائے۔ استخارہ کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہے اور خود کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود استخارہ کرے، کسی دوسروں سے استخارہ نہ کروائے، خود اللہ سے مشورہ طلب کرے، خود اللہ سے بھلائی حاصل کرے، خود اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال کریں گے۔